أشهد أن لا إله إلا الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك وأنزله بعلم والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم. سورہ نساء کی آیت نمبر 163 سے 166 تک آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی. فرمایا بے شک ہم نے آپ کی طرف وہی بھیجی جیسے کہ وہی بھیجی ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف اور ان نبیوں کی طرف جو ان کے بعد دنیا میں تشریف لائے. اور ہم نے وہی بھیجی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی طرف اور یعقوب کی اولاد کی طرف، اور عیسیٰ علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی طرف. اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی. اور ہم نے بہت سے ایسے رسول بھیجے ہیں جن کا ہم نے آپ سے اس سے پہلے حال بیان کیا ہے، اور بہت سے ایسے رسول بھیجے ہیں جن کا حال ہم نے آپ سے بیان نہیں کیا. اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے خاص طور پہ کلام کیا. ہم نے رسول بھیجے ہیں جو خوشخبری سنانے والے تھے لوگوں کو اور ڈرانے والے تھے، تاکہ پیغمبروں کے آنے کے بعد لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت باقی نہ رہے. اور اللہ زبردست حکمت والا ہے، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس چیز کی کہ جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے یعنی قرآن، اس کو اللہ نے اپنے علم کے ساتھ اتارا ہے، اور فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ کی شہادت ہی کافی ہے. عزیزان محترم، ارسال رسول کی حکمت اور متعدد انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ اس آیت میں اول تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف وہی بھیجی ہے. اور یہ کوئی نیا کام نہیں، بلکہ اس سے پہلے ہم نے نوح علیہ السلام اور اس کے بعد جو دیگر انبیاء جن کا بھی ذکر آپ کے سامنے ہو ان سب کی طرف ہم نے وہی بھیجی تھی. لہٰذا اگر آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ پہلے سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے. اور دنیا میں جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے وہ سارے پیغمبر جو تھے وہ انسانوں میں اللہ نے بھیجا، کیونکہ نبی بھی انسان بشر اور لوگ بھی بشر، اس لیے نبی اللہ نے انسانوں کو بنا کر بھیجا. اور جو لوگ پہلے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ تشریف لائے تو پیغمبر تھے، تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے بعد جو ہے وہ تشریف لائے. اگر انہوں نے ان پیغمبروں کو جھٹلایا تو آپ کو بھی اگر یہ جھٹلاتے ہیں، بات نہیں مانتے ہیں، تو کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ سلسلہ بھی ان کا پہلے سے چلا آ رہا ہے. انبیاء علیہ السلام کے یہاں خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا، جن میں سے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام. اور اسی طرح جو ہے بعض پیغمبر جو ہے ان کے نام جیسے یہاں پہ ذکر نہیں ہوا، جیسے کہ ہود علیہ السلام ہے، اور شعیب علیہ السلام ہے، صالح علیہ السلام ہے، اور ان کا جو ہے دوسری آیت میں ہے. ٹوٹل قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے 24 انبیاء کا ذکر فرمایا. باقی احادیثوں کے اندر اللہ رب العزت نے جو انبیاء علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے کہ بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ 1,24,000 تھے، اور بعض حدیثوں میں 2 لاکھ پیغمبر آئے. لیکن یہ سارے کے سارے اللہ کی طرف سے اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں کے پاس لے کے آیا، اور اس کا مقصد بھی بتایا گیا تاکہ لوگوں کو ڈرائیں وہ اللہ کے عذاب سے، اور خوشخبری سنائیں لوگوں کو کہ جو اللہ کی توحید کے مطابق اور نیک اعمال کرے گا، شرک سے اور کفر سے اور خراب اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے خوشخبری ہے جنت کی. اور قیامت کا دن
لوگ اللہ کے سامنے یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا اور ہمیں خوشخبری دینے والا نہیں آیا تھا۔ ایسے لوگوں کے اوپر حجت قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ لکل قوم ہاد، ہم نے ہر قوم کے لیے ایک اپنا نمائندہ ان کے پاس جو ہے ہدایت کے لیے بھیجا، تاکہ وہ ان کو ہدایت والا راستہ دکھائے۔ بہرحال اللہ نے جن کے مقدر میں ہدایت لکھی تھی ان کو تو ہدایت مل گئی، اور جن کے مقدر میں ہدایت نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو برباد کر دیا۔ انبیاء علیہ السلام میں جیسے بعض پیغمبروں کے نام جیسے شمعون، حضرت شمویل اور حضرت حزقیل علیہ السلام ہیں، ان کا بھی ذکر آتا ہے کتابوں کے اندر۔ چار مشہور کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ان میں سے حضرت زبور داؤد علیہ السلام پر، انجیل جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام پر، اور تورات موسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن مجید فرقان حمید حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اور باقی صحیفے، کچھ صحیفے ابراہیم علیہ السلام پر، اور کچھ عیسیٰ علیہ السلام کے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو ہے تورات کے نازل ہونے سے پہلے، اور کچھ صحیفے جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام پہ۔ بہرحال اللہ نے یہ کتابیں یا صحیفے یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے، اور تو یہاں یہ بھی فرمایا کہ کچھ پیغمبر کے بارے میں ہم نے آپ کو بتا دیا جیسے کہ یہ قرآن میں ذکر ہے، اور کچھ ایسے کہ ہم نے آپ کو نہیں بتایا، یعنی وہ پیغمبر جو ہیں اللہ نے ان کو بھیجا ہے لیکن ان کے ناموں کے بارے میں صراحت کے ساتھ نہیں بتایا گیا۔ بہرحال چونکہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دیا کہ ہم نے کتنے پیغمبر بھیجے، لہذا وہ پیغمبر کی تعداد جو ہے وہ بھی مختلف ہے کہ یا 1,24,000 ہے یا 2,000 ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے انسانوں کے اوپر بہت بڑا کرم فرمایا، رحم فرمایا کہ اللہ نے پیغمبر بھیجے، اور جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی بات سے روگردانی اختیار کی، پیغمبروں کی بات کو نہیں مانا، اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو تو برباد کر دیا، اور جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی بات کو مانا اور ان کے لائے ہوئے دین کی اتباع کی، اللہ نے ان کو دونوں جہانوں میں کامیاب کر دیا۔ اور آئندہ آنے والے انسانوں کے لیے یہ وعدہ ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے ہدایت کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے گا، قرآن مجید فرقان حمید کے اوپر مکمل ایمان رکھتے ہوئے اس کے اعمال کو اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دونوں جہانوں میں کامیابی سے ہمکنار فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کو قرآن کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔